بھارت کی جانب سے جو نوٹم کل جاری کیا گیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب 30 اکتوبر سے لے کے 10 نومبر کے درمیان انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم لوگ اس پورے ایریا میں جو بالکل پاکستانی بارڈر کے ساتھ ہے اس کے اندر تینوں جو ان کی افواج ہیں جس میں نیوی، ایئر فورس اور پیدل فوج ہے اس کی جو ہے وہ ایکسرسائز ایک لارج سکیل ایکسرسائز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی وہ آسیان سمٹ کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے نہیں جا رہے، شرکت کریں گے لیکن آن لائن کریں گے۔ انہوں نے کہا میں فزیکلی جو ہے وہاں پہ نہیں جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی جو ہے آنکھ نہیں ملانا چاہتے ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، تبصرے اور تجزیے بھی اس کے اوپر شامل ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ کامنٹری کی ہے۔ انہوں نے کہا جی وزارت داخلہ نے ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اس کے بعد 3 دن میں ٹی ایل پی کے ذمہ داران کو نوٹس بھیجے جائیں گے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ٹی ایل پی 30 دن کے اندر حکومت سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کر سکتی ہے۔ اگر حکومت نظر ثانی کی درخواست مسترد کرتی ہے تو ٹی ایل پی ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر سکتی ہے اور بعد میں سپریم کورٹ بھی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر 3 واقعات ایسے تھے جو ٹی ایل پی پر پابندی کی بڑی وجہ ہیں۔ کوئی بھی تنظیم جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث پائی جائے اسے انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 11B کے تحت کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ کسی جماعت کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد اس کے اثاثے، اکاؤنٹس اور پراپرٹی سب سیل کر دیے جاتے ہیں۔ ایک جس چیز کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے ایکچولی جو دوسرا ایک روٹ تھا ایک پابندی لگانے کا وہ نہیں اختیار کیا، بلکہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اسے کالعدم قرار دے دیا گیا، جو کہ کل کو اوور ٹرن بھی ہو سکتا ہے۔ حکومت نے جو ہے یہ ایک آپشن کہہ رہے ہیں کہ جی کھلی چھوڑ دی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے obviously we don't know، لیکن فی الحال کم از کم جو روٹ اختیار کیا جو آپ سمجھ لیں نا، لاہور سے اسلام آباد آپ جا رہے ہیں، موٹر وے بھی ہے تو جی ٹی روڈ بھی ہے، آپ نے موٹر وے کے تھرو جانے کے بجائے آپ نے جی ٹی روڈ کا فیصلہ کیا ہے۔ ورنہ عام طور پہ اگر کوئی سیاسی جماعت جو ہے آپ نے اس کے اوپر پابندی لگانی ہو یا اسے ختم کروانا ہو تو آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل ہوتا ہے، سپریم کورٹ اپنا ایک ڈیسیجن دیتا ہے اور اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن چلا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جناب یہ جو جماعت ہے وہ اب الیکشن بھی نہیں لڑ سکتی، وہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی اور کسی قسم کی سیاسی سرگرمی بھی نہیں کر سکتی اب وہ تو اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ایم پی ایز یا ایم این ایز ہیں، اور بائی دا وے پنجاب اسمبلی کے اندر میرے خیال میں ان کا ایک ایم پی اے ہے، تو وہ آٹومیٹکلی ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس صورت کے اندر جو ہے وہ اسی طرح ہی چند قانونی ماہرین کے مطابق وہ اسی طرح ہی کنٹینیو کرے گا، تو ایک یہ ایمبیگوٹی ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ دوسرا، کل رات کو تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جناب ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جو کہ ایکچولی پاکستان تحریک لبیک پاکستان کے حق میں ہے۔ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے تحریک لبیک پاکستان کے حق میں ایک پوری پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی ہے، تقریباً 5-6 اس کے اندر پیراگرافس ہیں۔ میں آپ کے ساتھ شیئر تو نہیں کروں گا لیکن کیونکہ ظاہری بات ہے ہم اس کی پروموشن تو نہیں چاہتے، لیکن دس واز ویری انٹرسٹنگ کہ ٹی ایل پی کے حق میں جو ہے وہ بیان جاری کر رہی ہے اور ریاست پاکستان کے حوالے سے انہوں نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ جی دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ ظلم کیا ہے اور اس جماعت کو جو مذہبی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کام کرتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے، اس طرح کالعدم قرار دے دیا ہے اس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ طالبان کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ پاکستان اور افغان طالبان کے وفود کی جناب آج بڑا اہم دن ہے، ترکی میں دوبارہ ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک ملاقات آپ جانتے ہیں دوحہ میں قطر میں ہوئی تھی جہاں پہ خواجہ آصف صاحب بھی گئے تھے اور ان کی سائڈ سے بھی ان کے ڈگنیٹریز آئے تھے، اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 25 نومبر کو جو ہے وہ 25 اکتوبر کو معذرت وہ دوبارہ جو ہے وہ ملاقات ہوگی۔ تو 25 اکتوبر کے حوالے سے جو ہے وہ اب آج یہ ملاقات جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، استنبول میں یہ مذاکرات ہوں گے اور افغان طالبان کا وقت جو ہے وہ ترکیہ میں مذاکرات کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ طالبان کے نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب جو ہے وہ وفد کی قیادت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پاکستانی ڈیلیگیشن جو ہے جو افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ترکیہ جا رہا ہے اس میں ایک سینئر انٹیلیجنس آفیسر جن کا تعلق ISI سے بتایا جاتا ہے وہ اس وفد کا حصہ ہیں، اور ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز اور ایک سینئر ریپریزنٹیٹو آف منسٹری آف فارن افیئرس وہ بھی جو ہیں وہ وہاں پہ جا رہے ہیں، جبکہ ذبیح اللہ مجاہد جو ترجمان ہے افغان حکومت کے انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ان کی جانب سے ڈیلیگیشن جا رہا ہے اس میں ڈپٹی منسٹر آف انٹیریئر حاجی نجیب وہ اس وفد کی جو ہے وہ سربراہی کر رہے ہیں۔ میں ڈیٹ مجھے ایک دم کیونکہ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا 25 اکتوبر، تو 25 اکتوبر جو ہے وہ آج سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی صاحب کی سالگرہ کا دن ہے، تو میں بڑی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور از گوئنگ تھرو اے ٹف ٹائم،
تو میری طرف سے ویسے میں تو ان کو فون بھی کروں گا، لیکن آپ کے لیے بھی ظاہری بات ہے اگر آپ ان کو برتھ ڈے وش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کامنٹ سیکشن میں آپ بھی انہیں برتھ ڈے وش کر سکتے ہیں. تو ہماری طرف سے کاشف عباسی صاحب کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد ہو. اچھا جی، اس کے علاوہ یہ تو آپ کے ویسٹرن بارڈر کے حوالے سے ہم نے خبر شیئر کی تھی. ایون تو کاشف عباسی ویسٹرن بارڈر پہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ویسٹرن بارڈر کے بارے میں بات کر رہے تھے. اب کچھ ایسٹرن بارڈر کے حوالے سے، یعنی کہ مشرقی جو ہمارا بارڈر ہے اس کے بارے میں بھارت کے ساتھ جو ہے اس کے حوالے سے پچھلے 24 گھنٹے میں ایک بڑی ہی حیران کن خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور نوٹائم جاری کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے. نوٹائم بیسکلی کیا ہوتا ہے، وہ مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی کو انفارم کیا جاتا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکسرسائز، کوئی ملٹری ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں، نیول ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں، یا ہم اپنی ایئر ڈیفنسز کے حوالے سے کوئی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں. تو یہ فلاں ایریا جو ہے وہ اس ایریا میں اس کے اتنے کلومیٹر لیفٹ رائٹ نارتھ ساؤتھ ہم لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس ایریا کے اندر جو ہے وہ کوئی ٹریول ایکٹیویٹی نہ کی جائے. بیسکلی نوٹائم اس کو آپ کہتے ہیں. تو بھارت کی جانب سے جو نوٹائم کل جاری کیا گیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب 30 اکتوبر سے لے کے 10 نومبر کے درمیان، یعنی کہ اپروکسیمیٹلی 11 دن، آپ 11 یا 12 دن آپ سمجھ لیجئے، وہ 12 دن کے لیے ایک نوٹائم جاری کیا گیا ہے، جس میں، اور یہ آپ نقشہ جو ہے وہ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم لوگ اس پورے ایریا میں جو بالکل پاکستانی بارڈر کے ساتھ ہے اور راجستھان کا ایریا بنتا ہے اور سندھ کا جو ہے وہ بارڈر ایریا بنتا ہے، اس کے اندر تینوں جو ان کی افواج ہیں، جس میں نیوی، ایئر فورس اور ساتھ ہی ساتھ جو پیدل فوج ہے، اس کی جو ہے وہ ایکسرسائز، ایک لارج سکیل ایکسرسائز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. اب یہ سگنیفیکنٹ کیوں ہیں؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ غور سے دیکھیے جو رن آف کچھ ہے، رن آف کچھ کا ایریا جو ہے وہ اسی علاقے کے بالکل بیچ میں آتا ہے. اگر آپ اس کو میپ کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ انڈین والی سائڈ پہ جو ہے وہ بھمبر، جودھ پور اور راجکوٹ کے پاس کا ایریا، اور دوسری سائڈ سے جو رحیم یار خان، دادو اور یہ سارے ایریاز جو ہیں وہ پاکستانی سائڈ کے اوپر بنتے ہیں. تو ان ایریاز کے اندر جو ہے وہ انڈیا نے اپنا نوٹائم جاری کیا ہے کہ جی 12 دن کے لیے جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی ہم یہاں پہ ٹرائی سروسز ایکسرسائز جو ہیں ہم کرنے جا رہے ہیں. اب ذہن میں رکھیے گا کہ نومبر کے ہی پہلے ہفتے کے اندر، غالباً پہلے اور دوسرے ہفتے کے اندر جو ہے وہ بہار کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. اب الیکشن ادھر ہونے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹینشنز جو ہیں وہ بارڈر کے اوپر، آپ جانتے ہیں ان کی حرکتیں، آپ جانتے ہی ہیں کس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں. تو وہ ساتھ ہی الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں. اب بہت سے تجزیہ کار اور مختلف قسم کے ان کے جو دفاعی سربراہان ہیں، یعنی ان کا آرمی چیف ہو گیا یا ان کے دیگر جو آفیسرز ہیں، وہ بڑا ایک اینٹی پاکستان نیریٹو جو ہے اپنے بیانات کے ذریعے بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب ایک نے تو یہ بھی کہا تھا جی ابھی آپریشن سندور 1 ہوا ہے، آپریشن سندور 2 بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اپنی تینوں سروسز کو بالکل پاکستانی بارڈر کے اوپر لا کے وہ کھڑا کرنے لگے ہیں. تو اس لیے کوشس اپروچ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، لیکن ایک بڑی کوشس اپروچ کی ضرورت ہے کہ ان 12 دنوں کے اندر جو ہے وہ ان کی تینوں افواج جو ہیں وہ پاکستان کے بارڈر ایریا کے اندر اپنی ایکسرسائزز کرنے لگی ہیں. ویسے میں چونکہ بہار کے الیکشنز کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگلے سال یعنی کہ 2026 کے اندر جو ہے ان کی 5 مختلف سٹیٹس کے اندر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور جس میں سے غالباً کوئی 5 میں سے 4 سٹیٹس جو ہیں وہ اکٹھی ایک ہی وقت میں اپروکسیمیٹلی کوئی مارچ یا اپریل کے آس پاس، وہ تو اس وقت ڈیسائیڈ ہوگا کہ کتنے جو ہے وہ ہوتے ہیں، مطلب ایگزیکٹ ڈیٹس کون سی ہوتی ہیں، لیکن کوئی 4 مختلف سٹیٹس کے اندر جو ہیں ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اور ان کے بھی وہاں پہ اسٹیٹ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور بڑے مطلب وہ کروشل ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے. تو ان کا اور ہمارے سسٹم کا تھوڑا سا فرق ہے. ہمارے ہاں جس طرح قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں، ان کے اسٹیٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں، یا پھر جو ان کی مطلب دلی سرکار جو ہوتی ہے اس کے الیکشنز الگ ہیں. تو جو اسٹیٹ ہے اس کا ٹینیور بالکل اپنا اپنا چلتا جا رہا ہے، اس کا مین الیکشنز یا جنرل الیکشنز کے ساتھ ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ابھی بہار کے اندر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ نوٹائم جو ہے انڈیا کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے. اس کے علاوہ قومی ایئر لائن PIA کے حوالے سے پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ برطانیہ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس کا آغاز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. تو اب خبر یہ ہے کہ جناب باقاعدہ سے آغاز ہو چکا ہے، PIA نے اب باقاعدہ اس کا آغاز کر دیا ہے، اور پہلی پرواز جو ہے وہ اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے روانہ ہو چکی ہے. ابتدائی طور پر ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ کریں گی، جس کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پر تمام تر انتظامات جو ہیں مکمل کر لیے گئے ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ پر مانچسٹر کے عمارت کا جو
ہیوی پورٹریٹ بھی لگا دیا گیا ہے اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر برطانیہ پروازوں کی بحالی کے حوالے سے باقاعدہ تقریب منعقد ہوگی اور وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف تقریب میں خصوصی شرکت کریں گے. 5 سال 3 ماہ کے بعد برطانیہ کے ساتھ یہ فضائی آپریشن جو ہے وہ آپ کا بحال ہوا ہے. شکریہ ادا کیجیے پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کا جن کے مشیر جو وزیر ہوا بازی تھے ان کے ایک بیان نے پی آئی اے کے جو فلائٹ آپریشنز تھے انٹرنیشنلی اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا اور آپ کے بہت سے فلائٹ روٹس جو ہیں وہ بند ہو گئے تھے کیونکہ جناب نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب ہمارے بہت سے پائلٹس کے جو لائسنسز ہیں وہ جعلی ہیں. تو اس کے بعد ہم نے کتنا کو اربوں کا نقصان برداشت کیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا جی، اس کے علاوہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے جو ہے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا جی صوبے میں بسنت کی ہرگز اجازت نہیں ہے اور پتنگ بازی کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. ایک بسنت کے دوران 54 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، لہٰذا بسنت تو اب نہیں ہوگی. میرے لیے 2-3 چیزیں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں. ایک تو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور قانونی طور پہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کرمنل ایکٹ ہے اور اجازت نہیں ہے، لیکن اجازت نہیں ہوگی یہ تو فیوچر کو آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں. خبریں تو یہی آئی تھیں کہ جناب پنجاب حکومت جو ہے اس کے اوپر سوچ رہی ہے. اور ہاں البتہ ایک چیز کی انہوں نے تصدیق کر دی ہے، وہ میں نے خود آپ کو اس دن ویریفائی کیا تھا کہ بہت سی جگہوں کے اوپر لوگوں نے تھمنے شمنے چلا دیے تھے، لو جی آن لگی جی پسند ہے، سارا کچھ ہونے لگا ہے. تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ بھائی تھام ریلیکس، ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، صرف ایک سجیشن جنہوں نے کہتے ہیں نا اور ذرا بہ کے گل کرنے ہیں، یہ وہ والی سٹیج ہے. ابھی کسی قسم کا کوئی فائدہ میں جانتا ہوں بڑا بڑا پتنگ باز بیٹھا ہے، میرے اپنے دوستوں میں بہت سے ہیں، انہوں نے مجھے فون کرا ہاں جی پھر چلیے پھر 1.5 تاوا لین. میں کہا ہاتھ والا ابھی نہیں پکڑے جاؤ گے بیٹا، پھر مجھے فون کرو گے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، تو جب چھتر پریڈ ہو رہی ہوگی پھر مینوں نہ فون کرنا. تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آپ کی مہربانی یہ چرخیاں پنے 1.5 تاوے پتنگیں ابھی مت لے لیجیے گا، صبر کریں، ابھی حکومت نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ جناب پنجاب بھر میں دفعہ 144 میں 1 نومبر تک جو ہے وہ مزید توسیع کر دی گئی ہے. محکمہ داخلہ پنجاب میں کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا اجلاس ہوا. صوبائی وزیر و چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق نے اس کی صدارت کی اور امن و امان کی صورتحال، غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے انخلاء کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. محکمہ داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اجلاس میں بریفنگ دی. جمعے کا دن تھا کل اور اس بات کا خدشہ تھا کہ نماز جمعہ کے وقت جو ہے وہ کوئی بہت بڑا احتجاج نہ ہو تحریک لبیک کے حوالے سے، لیکن کوئی ایسی رپورٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کہ کوئی بہت بڑا احتجاج یا اس قسم کی کوئی چیز ہوئی ہو، کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں ہوئی. خیبر پختونخوا کا تھوڑا سا رخ کرتے ہیں. وہاں پہ خبر یہ ہے کہ گاڑیوں کا ایک رولا پڑا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا بلٹ پروف گاڑیاں وفاق کی جانب سے دی گئی تھیں، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے کہا جی گڈی مینوں پسند نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی گڈیاں جڑیاں نے سانوں نویاں دیو، تو وہ گاڑیاں انہوں نے واپس کر دی تھی. وہ گاڑیاں اس کے بعد بلوچستان والوں نے مانگ لی. سرفراز بگٹی صاحب نے انہوں نے کہا جی سانوں دے دو، گل ہی کوئی نہیں، کوئی ایشو نہیں، ہمیں دے دیں. تو اب یہ خبر آئی ہے کہ پولیس کے لیے نئی آپریشن گاڑیاں خریدنے کی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نے منظوری دی ہے، جس میں 4 APCs اور 39 سنگل کیبن سمیت دیگر گاڑیاں شامل ہیں. سمری میں 36 ڈبل کیبن پک اپ، 15 پک اپس اور 7 دیگر گاڑیاں بھی جو ہیں وہ شامل ہیں. تو نویاں گڈیاں جناب خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے جو ہے وہ آنے لگی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی پولیس کو 1.89 ارب روپے کی لاگت سے بلٹ پروف گاڑیوں کی فراہمی کے اوپر بھی جو ہے وہ کام جاری ہے. اچھی بات ہے، آپ کے پاس بجٹ ہے، آپ اپنی پسند کی گاڑی لیں، اس کے اندر جو ہے وہ جو مرضی آپ اس کو اپ گریڈ کریں، بہت اچھی بات ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ وی نیوز نے بھی رپورٹ کیا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے اوپر وہ جو انڈا پھینکا گیا تھا، بلکہ انڈا تھا کہ انڈے تھے یہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جو بھی مطلب آملیٹ انڈا جو بھی پھینکا گیا تھا، اس کے بعد یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ جو چادر تھی جس کے اوپر وہ انڈا پھینکا گیا وہ 50 لاکھ روپے میں جناب فروخت ہو گئی ہے اور اس سے حاصل ہوئی تمام رقم جو ہے وہ شوکت خانم ہسپتال کو عطیہ کر دی گئی ہے. تو یہ شوکت خانم ہسپتال کے لیے بہت اچھی بات ہے. میں تو علیمہ خان صاحبہ کو کہتا ہوں کہ آئندہ جب بھی کسی پبلک پلیس میں جایا کریں 2-4 چادریں اونجی لٹکا کے نہ کسی نے کہا ایتھے مارو ذرا انڈے اور اس کو بیٹھ کے وہ ڈونیٹ کروائیں. اس سے ڈونیشن کا بہت اچھا ہے اور ان کے لیے بھی ویسے بڑی شرمناک اور گھٹیا حرکت تھی کہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح انڈے پھینکے گئے تھے. میں نے بڑی شدید الفاظ میں اس بات کی میں نے مذمت کی تھی. تو ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا اس برے فعل میں سے بھی کسی کے لیے بھلائی ہو جائے. اگر کینسر کے پیشنٹس کے لیے اگر آپ ڈونیشنز اکٹھی کر لیں تو دیٹس اے ویری گڈ تھنگ، اچھی بات ہے یہ. اچھا جی، اس کے علاوہ ادارہ شماریات نے جو ہے وہ مہنگائی سے متعلق اپنی ہفتہ وار رپورٹ دی ہے اور اس میں مہنگائی میں جناب 0.22% کا مزید اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. سالانہ شرح جو ہے اس کی 5.03% کے اوپر آ کے کھڑی ہوئی ہے. سنگل ڈیجٹ کے اندر ہی ابھی، سنگل سے ڈبل کی طرف نہیں گئی، لیکن
اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے ان نمبر کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ پریشان ہے، جس کی وجہ سے ابھی وہ انٹرسٹ ریٹس جو ہے وہ اپنے نیچے نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی فراہمی کے حوالے سے بہت سے صارفین کو جو ہے وہ پچھلے ہفتے 10 دن میں کافی پرابلمز آئی ہیں یوز کرنے کے حوالے سے، تو اس کے اوپر اسٹارم فائبر جو بہت بڑی کمپنی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی انشاءاللہ پیر تک جو ہے اس کے اوپر کام مکمل ہو جائے گا، اور جو میرے خیال میں شاک جو ہے وہ جو ہمارے یہاں پہ وہ ہمیشہ تار کو جو ہے وہ چک وڈ کے چلی جاتی ہے، اس شاک کا کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں تو بہت اس کا نقصان ہوتا ہے۔ 20 اکتوبر کو پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین نے بعض آئی ایس پیز پر سروس کے معیار میں کمی اور براؤزنگ کی رفتار سست ہونے کی شکایت کی تھی، اور جس کی وجہ ایک بار پھر سب مرین کیبل میں خرابی کو قرار دیا گیا تھا۔ تاہم متعلقہ آئی ایس پیز اور آئی ٹی وزارت یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان یا وضاحت جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی تھی، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی، انٹرنیشنل خبروں کی طرف ذرا کچھ آتے ہیں، اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی وہ آسیان سمٹ کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے نہیں جا رہے، شرکت کریں گے لیکن آن لائن کریں گے۔ انہوں نے کہا میں فزیکلی جو ہے وہاں پہ نہیں جاؤں گا، تو اس کے اوپر وہاں کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بہت تنقید کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ آنکھ نہیں ملانا چاہتے ڈونلڈ ٹرمپ سے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہاں پہ شرکت کر رہے ہیں، تو یہ بیسکلی ان سے ملنا نہیں چاہ رہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ جا رہے ہیں۔ ویسے ایک دوسرے کو دیوالی کی مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بھی کہہ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اصل مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے، اور وہ ہے ٹیرف کا معاملہ، وہ ہے رشین آئل خریدنے کا معاملہ، وہ ہے 7 جہاز گرنے کا معاملہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ جتنے بندہ ہے وہ مطلب مجھے تو لگتا ہے ہر بات جہاں پہ بھی 4 بندے بیٹھنے کا ہوتا ہے، ادھر آتا میں کہانی دساں آج تینوں پتہ 7 جہاز ڈگے سر، مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جان بوجھ کے نا جہاں پہ بھی وہ 4 مائک دیکھتا ہے وہ اپنی ہر بات کے اندر کہہ دیتا ہے، مطلب وہ کوئی ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوگا، گولف کے بارے میں بات کر رہا ہوگا تو گولف کے ڈسکشن کے اندر بھی بیچ میں کہہ دے گا پاکستان انڈیا کی جنگ میں نے رکوائی تھی 7 جہاز گرے تھے، تو اس نے تو جیسے چھیڑ بنا لی ہوئی ہے۔ تو نریندر مودی جو ہے وہ اس بات سے بڑا لگتا ہے اریٹیٹ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ آسیان کا جو سمٹ ہو رہا ہے اس میں یہ شرکت کرنے کے لیے نہیں جا رہا، اور آن لائن بیٹھ کے جو ہے اس میں شرکت کرے گا تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے۔ اور دوسری بات یہ انڈیا کے لیے ایک اور بڑی ہزیمت کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ وومنز ورلڈ کپ جو ہے وہاں پہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تو اپنے میچز وہاں نہیں کھیل رہا، پاکستان اپنے میچز سری لنکا کے اندر کھیل رہا ہے، اور اس کا ہمیں نقصان بھی ہوا ہے، اس پہ میں بھی آتا ہوں لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ آسٹریلوی کھلاڑی جو ہے وہ جس ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی، وہاں پہ خواتین کا یہ چل رہا ہے، تو جس ہوٹل میں وہ ٹھہری ہوئی تھی وہاں پہ ہوٹل میں کھانا کھانے کے دوران ڈائننگ ہال کے اندر جب وہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پہ کھلاڑیوں نے چیخنا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ ایک چوہا آ گیا، تو بیویاں جو ہیں بہت پریشان ہو گئی کہ چوہا کدھروں آ گیا، تو جبکہ مطلب انڈیا پاکستان میں تو عام سی بات ہے، ہمارے یہاں تو ریسٹورینٹس میں نظر آ جاتے ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے، تو بندہ خوش کرتا ہے وہ چلے جاتا ہے۔ لیکن آسٹریلوی جو کرکٹرز تھیں ان کو شاید عادت نہیں تھی، ان کے وہاں تو صفائی ستھرائی کا آپ کو پتہ ہے نا وہاں پہ کیا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ دوڑے لگا دی کہ جناب چوہا آ گیا۔ لیکن وہاں پہ ہوٹل کی جو انتظامیہ ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے انہوں نے بڑی کوشش کی چوہا پکڑنے کی، لیکن چوہا بہت تیز تھا اور چوہا جو ہے وہ بھاگ گیا۔ لیکن یہ خبر جو ہے وہ نکل آئی، اینڈ اٹ واز اے ویری بگ امبیرسمنٹ فار دا انڈین کرکٹ بورڈ BCCI۔ ٹرافی ان کو چاہیے، وہ کہتے ہیں جی سر ایشیا کپ کی ٹرافی چاہیے، ٹرافی تو بعد ہی لے لینا، پہلے چوہے سنبھال لو اپنے کیونکہ آپ نے اتنا بڑا اگر وہاں پہ ایونٹ ہو رہا ہو اور اس قسم کی ایک گندی حرکت ہو جائے، اس سے پہلے بھی میرے خیال میں شاید انگلینڈ کی پلیئرس تھیں، کہاں کی تھی مجھے یاد نہیں ہے، وہ انڈیا کی گلیوں سے گزر رہی تھی تو وہی کچرا وچرا سارا کچھ سڑک کے اوپر، تو انہوں نے اپنے یہ آپ یہ دیکھیے گا اسکرین کے اوپر، انہوں نے اپنے ناک منہ وغیرہ سارے کور کر کے جو ہے وہ گزری، انہوں نے کہا اے ویکھو دس از انڈیا، شائننگ انڈیا ویکھو کوڑا کرکٹ جو پہ ہے سارا، تو بڑی انسلٹنگ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ سینیریو تھا۔ اس کے علاوہ میں جہاں پہ وومنز ورلڈ کپ کی بات کر رہا تھا تو وہیں پہ پاکستانی ٹیم کا جو سفر تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے اس ورلڈ کپ کے اندر۔ آخری میچ جو پاکستان کا تھا سری لنکا کے خلاف ہماری خواتین کا، وہ بارش کے باعث جو ہے منسوخ ہو گیا۔ پاکستانی ٹیم نے جناب 7 میچز کھیلے اور ایک بھی میچ ہم نے نہیں جیتا، اور اس میں 4 میچز میں انہیں شکست ہوئی، 3 میچز جو ہیں وہ بارش کی نظر ہو گئے۔ اچھا اوور آل میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں پہ، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ان تمام ملکوں کو اٹھا کے دیکھیں نا تو بیچ میں 1-2 میچز ایکچولی پاکستان کی جو خواتین ٹیم تھی اچھا کھیلی تھی، مجھے ابھی بھی کیونکہ میں دیکھ رہا تھا، نو آئی ڈنٹ واچ آل آف دیم بٹ سم آف دیم۔ آسٹریلیا کے خلاف میچ اور انگلینڈ کے خلاف میچ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم نے پھنسا لیا تھا، اور یہ دو میں آپ کو ویسے ہسٹری بتا رہا ہوں کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کی جو خواتین کی ٹیم ہے نا یہ تقریباً سارے ورلڈ کپ جیتی ہیں، بیچ میں صرف ایک نیوزی لینڈ جیتا ہوا ہے، باقی سارا یا انگلینڈ جیتی ہے آسٹریلیا جیتی ہے، انگلینڈ جیتی ہے آسٹریلیا جیتی ہے۔ پاکستانی لڑکیوں نے جو ہے وہ ان دونوں ٹیموں کے اگینسٹ اچھی پرفارمنس دکھائی تھی، لیکن نکل گیا میچ، پھر بھی ہاتھ سے نکل گیا، مطلب آسٹریلیا 76 for 7 تھا ایک موقع کے اوپر،
سو میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ان لڑکیوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں کیا پرفارمنس ہے، دیکھیں وہ، لیکن ہمارے یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دس تھنگ کہ ہمارے یہاں جس قسم کا سوشل ایک فارمیٹ ہے، سوشل سٹرکچر ہے یہاں پہ کتنی کو لڑکیاں کرکٹ کھیلتی ہوں گی، مطلب محدود ہوگا نا. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں آسٹریلیا کے ساتھ، انگلینڈ کے ساتھ، تو ہمارے یہاں جو نمبر آف گرلز جو کرکٹ کھیلتی ہیں وہ بہت کم ہوگی. اس میں سے بھی مطلب آپ یہ اپنی ٹیم بنا لیتے ہیں اور ٹیم بنا کے بھیجتے ہیں، اور وہ لڑکیاں بھی اس حد تک بھی پرفارم کر رہی ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں. آپ یا تو کھلانا شروع کریں، آپ ہر لڑکیوں کے اسکول کے اندر، کالج کے اندر کرکٹ کھلانا شروع کریں، اس کے بعد دیکھیں آپ کا ٹیلنٹ پول کس طرح نکلتا ہے. نہیں ہے نا. آپ نے کتنی دفعہ ہمارے یہاں سے لڑکے کہاں سے نکلے، وسیم اکرم ادھر ڈونگی گراؤنڈ میں کھیلتے تھے، لاہور میں ڈیوٹی فری شاپ کے پیچھے کھیلا کرتے تھے، مشہور تھا یہ بات. سمنا آباد کی ڈونگی گراؤنڈ میں بھی کھیلتے تھے. مینار پاکستان سے پتہ نہیں کرکٹ کتنا، وہاں کا وہ جو گراؤنڈ تھا وہاں سے پتہ نہیں کتنا کرکٹر نکلا ہے. لیکن لڑکیوں کا نہیں ہے. لڑکیوں کے لیے جو ہے اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا. ہمارے معاشرے میں ہے یہ چیز. اب اس کے اندر سے بھی آپ کی یہ جو 14-15 لڑکیاں نکل آئیں جو کھیلنے کے لیے جاتی ہیں، تو ان کو سپورٹ کیجیے. میرا یہ ماننا ہے. میں آئی ایم سوری، میں ایک اسپورٹس لور ہوں، میں ہمیشہ اسپورٹس مین کی قدر کرتا ہوں. وہ جیتے یا ہارے بھائی، اس نے جھنڈا پاکستان کا پہنا ہوا ہے، بس بات ختم. ہاں وہ ان ساری فیسلٹیز کے باوجود بھی وہ اچھا پرفارم نہ کریں، تب آپ ضرور اس کو کرٹیسائز کریں. لیکن جس یونیفارم نے چاہے وہ اسپورٹس مین کا ہو، چاہے وہ فوجی کا ہو، چاہے وہ ٹریفک پولیس اہلکار کا ہو، وہ کوئی بھی ہو، اگر اس نے پاکستان کا جھنڈا پہنا ورنہ بھائی میری طرف سے اس کو سلام ہے بس. سو اس لیے اب انجسٹ جو کرٹیسزم ہے نا، پلیز وہ مت کیجیے. میری صرف ایک یہ ریکویسٹ ہے، ان کو سپورٹ کیجیے اور ان کو اور بھی کوشش کریں کہ وہ اور بھی زیادہ کانفیڈنس ان کے اندر جو ہے وہ بلڈ ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.